بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مکالمہ نویسی، دو دوستوں کے درمیان احترام اساتذہ کے موضوع پر مکالمہ۔ اردو پروفیسر یوٹیوب چینل کے توسط سے مکالمہ نویسی کے لیے چند اہم ہدایات۔ اصول: سادہ اسلوب، فطری انداز، عام بول چال کی زبان، موضوع سے تعلق، بے تکلفی کا انداز، حفظ مراتب یعنی ایک دوسرے کے مقام و مرتبے کا خیال رکھا جائے، کرداروں سے مطابقت یعنی کرداروں کی شخصیات سے مطابقت کا ہونا ضروری ہے، ربط و تسلسل یعنی ہر کردار کی ایک بات کا دوسری بات سے ربط ہونا، برجستگی، بے ساختگی اور شگفتگی، اختصار اور جامعیت۔ مکالمہ یہ عربی زبان کا لفظ ہے، یہ کلام سے بنا ہے۔ اس کا مادہ کلم ہے، کاف لام میم۔ اس کا لغوی معنی گفتگو کرنا، بات چیت کرنا ہے۔ مکالمہ کی تعریف: دو یا دو سے زائد افراد کے درمیان کسی خاص موضوع پر گفتگو کرنے کو مکالمہ کہتے ہیں۔ پس منظر اس مکالمے کا: دو طالب علموں کے درمیان احترام استاد پر مکالمہ۔ احمد اور انور ہم جماعت ہیں، تفریح کا وقت ہے۔ اچانک دالان میں دو طالب علم آپس میں لڑنے لگتے ہیں۔ پروفیسر محمد شریف صاحب انہیں لڑنے سے منع کرتے ہیں، لیکن ایک طالب علم ان سے گستاخی سے پیش آتا ہے۔ اس پر احمد حیران ہو کر انور سے کہتا ہے: انور دیکھ رہے ہو کہ ایک عظیم ہستی سے کتنا ادنا رویہ برتا جا رہا ہے۔ انور: احمد، یہ کوئی نئی بات نہیں، آج ہمارے معاشرے سے اساتذہ کا احترام اٹھ چکا ہے۔ احمد: یہ کوئی طریقہ تو نہیں ہے استاد سے گفتگو کا، یہ کوئی طریقہ تو نہیں ہے استاد سے گفتگو کا۔ با ادب با نصیب، بے ادب بے نصیب کے مصداق یہ طلبہ کیا حاصل کریں گے؟ انور: اس اساتذہ کی بے ادبی کرنے والے طلبہ میں سے میں نے اکثر کو دھکے ہی کھاتے دیکھا ہے۔ احمد: استاد تو وہ ہستی ہے کہ جس سے نیا معاشرہ تشکیل پاتا ہے، جیسا کہ مولانا ظفر علی خان نے اپنے بیٹے کو نصیحت کرتے ہوئے فرمایا تھا کہ بیٹا، استاد کا احترام کرو کہ یہ وہ ہستی ہے جس نے مستقبل تشکیل دینا ہے۔ انور: علامہ اقبال نے فرمایا تھا کہ تو آ شاہ کے محل برقصرت، کبوتر گر نشیند باز گردد۔ ترجمہ: کہ اے استاد محترم، آپ وہ ہستی ہیں کہ آپ کے محل پر اگر کبوتر آ کر بیٹھ جائے تو جب اڑے گا وہ کبوتر نہیں ہوگا بلکہ باز ہوگا۔ احمد: اساتذہ کا تو وہ مقدس پیشہ ہے کہ جس کے متعلق نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: انما بعثت معلما، بے شک مجھے معلم یعنی استاد بنا کر بھیجا گیا ہے۔ انور:
کہتے ہیں کہ کسی زمانے میں استاد کا بہت احترام کیا جاتا تھا۔ بڑے بڑے بادشاہ اور شہزادے اپنے استادوں کے جوتے سیدھے کیا کرتے تھے۔ خلیفہ ہارون الرشید کے دونوں بیٹے امین اور مامون اپنے استاد کے جوتے اٹھانے میں فخر محسوس کرتے تھے۔ احمد، شاعر مشرق علامہ محمد اقبال رحمہ اللہ بھی اپنے استاد کا بڑا احترام کیا کرتے تھے اور انہیں قدر کی نگاہ سے دیکھتے تھے۔ انور، ماضی و حال کے شاگرد کا تقابلی جائزہ لیا جائے تو امام اعظم ابو حنیفہ رحمہ اللہ نے ساری زندگی اپنے استاد کے گھر کی طرف پاؤں نہیں پھیلائے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسی عظیم شخصیت اور اسلامی سلطنت کے خلیفہ ہیں، لیکن یہودی کو دیکھ کر کہ جس سے ایک لفظ پوچھا تھا کھڑے ہو جاتے ہیں، اور آج افسوس صد افسوس طلباء اساتذہ کے سامنے زبان دراز ہیں۔ احمد، استاد ہمیں لکھنا پڑھنا ہی نہیں سکھاتے بلکہ زندگی کو سمجھنے کا شعور بھی دیتے ہیں۔ ہمیں اچھے اخلاق سکھاتے اور اچھا انسان بناتے ہیں۔ انور، تم نے ٹھیک کہا، یہ کتابیں اور نصاب ہمیں معلومات دیتے ہیں، لیکن ہمیں اچھا انسان تو استاد ہی بناتے ہیں۔ تم نے اکبر الہ آبادی کا یہ شعر نہیں سنا؟ کورس تو لفظ ہی سکھاتے ہیں، آدمی بناتے ہیں۔ احمد، استاد تو وہ ہستی ہوتی ہے جو اپنے سینے میں چھپا علم طالب علم کے حوالے کرتی ہے۔ انور دوست، لیکن صد برائیوں سے بڑھ کر برائی تو ہمارے معاشرے میں پھیل چکی ہے، اور وہ ہے اساتذہ کی ناقدری۔ احمد، کچھ طلباء اساتذہ کی ڈانٹ سن کر بفر جاتے ہیں۔ انور، اساتذہ کی ڈانٹ بھی ہمارے لیے مفید ہوتی ہے۔ وہ تو ہماری ہی بہتری کے لیے تلخ الفاظ استعمال کرتے ہیں، سخت الفاظ استعمال کرتے ہیں، لیکن بغور دیکھا جائے تو تلخ الفاظ ہمارے لیے کہیں زیادہ شیریں ہوتے ہیں۔ احمد، لیکن آج کے طلباء اساتذہ کے احترام کو ملحوظ خاطر نہیں رکھتے۔ یہ ایک ایسا گھٹیا فعل ہے جو طلباء کو تہس نہس کر دیتا ہے۔ انور، احمد، سکندر اعظم کا نام سنا ہوگا، دنیا کا فاتح تھا، لیکن پھر بھی استاد کے سامنے مؤدب ہوتا تھا جیسے خوف سے سہما ہوا ہو۔ وہ اپنے استاد ارسطو کے متعلق کہتا ہے، میرا باپ فلپ مجھے آسمان سے زمین پر لایا اور میرا استاد ارسطو مجھے زمین سے آسمان پر لے گیا۔ احمد، لیکن بدقسمتی سے یہ رسم ادب ہمارے معاشرے سے اٹھ گئی ہے، اور میرے خیال میں زوال معاشرہ میں اس کا بنیادی کردار ہے۔ انور، مہذب قومیں تو اب بھی اپنے اساتذہ کا احترام کرتی ہیں۔ جو لوگ غیر ممالک سے ہو کر آتے ہیں وہ بتاتے ہیں کہ ان معاشروں میں استاد کو سب سے زیادہ عزت کی نگاہ سے دیکھا جاتا ہے۔ دفتروں میں، بسوں میں اور عوامی مقامات پر ہر جگہ استاد کو ترجیح دی جاتی ہے۔ احمد، ہاں یار، وہاں تو صرف شاگرد ہی اپنے استاد کا احترام نہیں کرتے بلکہ سارا معاشرہ اساتذہ کا بہت احترام کرتا ہے۔ انور، آپ نے بالکل بجا فرمایا ہے۔ جن معاشروں میں استاد کا احترام کیا جاتا ہے وہ شاگرد بھی اپنے اساتذہ کا احترام کرتے ہیں۔ وہ معاشرے ترقی ضرور کرتے ہیں۔ ادب تعلیم کا جوہر ہے، زیور ہے جوانی کا۔
ادب تعلیم کا جوہر ہے، زیور ہے جوانی کا، وہی شاگرد ہیں جو خدمت استاد کرتے ہیں۔ احمد: آخر ہمارے ہاں استاد کا احترام کم کیوں ہوتا جا رہا ہے؟ انور: اس کی بہت سی وجوہات ہیں۔ ناجائز دولت، نااہل لوگوں کا بڑے بڑے عہدوں پر فائز ہو جانا، دین سے دوری اور مادہ پرستی وغیرہ اس کی چند بڑی وجوہات ہیں۔ احمد: پتہ نہیں آج کل کے طلباء اپنے آپ کو کیا سمجھتے ہیں؟ شاید وہ اساتذہ کے مقام سے واقف نہیں ہیں۔ واقف تو خوب ہیں، لیکن بعض اداروں میں خود اعتمادی، کانفیڈنس کی آڑ میں انہیں زبان دراز کیا جاتا ہے۔ انور: پس خدا ہمارے نوجوانوں کو عقل دے اور انہیں احترام اساتذہ کی توفیق دے۔ احمد: آمین۔ اس کے ساتھ ہی وقفہ کے اختتام کی گھنٹی بجتی ہے، ریسیس ختم ہو جاتی ہے، اس کی گھنٹی بجتی ہے، تو دونوں دوست اپنے اپنے جماعت کے کمرے کی طرف چل پڑتے ہیں۔ اردو پروفیسر یوٹیوب چینل اردو لیکچر سیریز کے آج کے لیکچر کے ساتھ اردو پروفیسر یوٹیوب چینل سے پروفیسر چودھری محمد شریف آرائیں آپ سے اجازت چاہتا ہے۔ دیکھتے رہیے اردو پروفیسر یوٹیوب چینل کو، شیئر، لائک اور سبسکرائب کرنا مت بھولیں۔ گھنٹی کے نشان کو بھی ضرور دبائیں تاکہ ہر نئے لیکچر سے آپ کو آگاہی ملتی رہے۔ شکریہ۔ اللہ حافظ۔ 03335128648